معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آپ اور ہم شاہین اور عزیر کے ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، وہی پاکستان، وہی ہمارے پاکستانی بہن بھائی، آج جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ کچھ ایسی باتیں میں نے آپ سے کرنا ہے۔ چند منٹس کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کی چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ۔ اب اس میں جو سینئر لیڈرز ہیں وہ کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے ساتھ جب ان کو فرنٹ پہ سیٹ دی جاتی ہے تو وہ بہت ہی خوشی کے ساتھ اس کرسی پہ براجمان ہو جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کے جو لیڈر، سینئر لیڈر صاحبان ہیں، اگر ان کی ناراضگی ہے، کوئی خفگی ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ایک اپنا کمپلیٹ سٹینڈ لیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ کبھی آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی کبھی ناراضگی کی باتیں کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ پھر مسلم لیگ کو ٹو کرنا شروع کر دیتا ہے اور مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کرتا ہے، صحافیوں سے باتیں بھی کرتا ہے، اور جو ہی کسی شو میں جاتا ہے مین سٹریم میڈیا میں تو وہاں پہ ہلکی پھلکی سی جو اختلافات کی ریزنز کہہ لیں، وجوہات کہہ لیں، یا ان کے من میں جو ناراضگی ہوتی ہے اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے سیال کوٹ کے خواجہ آصف ہیں، ان کو لے لیں، وہ بھی اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ کبھی وہ عمران خان کو انتہائی برا بھلا کہتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اپنی ان کی فیورز جو ہوتی ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایجنڈے سے نکال کر وہ پی ٹی آئی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ گفتگو کی جو کیفیت ہے، یہ مسلم لیگ نون کے جو کرتا دھرتا جو سینئر لیڈرز ہیں وہ جس کیفیت میں مبتلا ہیں، نہ تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے عوام کو یہ سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح سے خواجہ آصف جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خواجہ سعد رفیق ہیں جو کسی دور میں ایم یو کالج میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا کرتے تھے، آج وہ سینئر پولیٹیشین ہیں۔ ان کی باتیں بھی سن لیں، کبھی تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی پھر وہ مسلم لیگ کی گود میں جا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ مسلم لیگ نون میں بنی ہوئی ہے تب سے جب سے محترمہ نواز شریف کی جو بیٹی ہے مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر بنی ہے۔ یہ جو دگرگوں کیفیت ہے مسلم لیگ نون میں وہ بنی ہوئی ہے۔ اب محترمہ یہ بھی شکایت کرتی ہیں، ایک تو فیسلٹیز حکومتی وہ انجوائے کر رہی ہیں، سیکیورٹی ان کے پاس ہے، سب ہر قسم کی سہولت پنجاب حکومت کی طرف سے ان کو مل رہی ہے۔ اس کے باوجود جب شکایتیں ہوتی ہیں، جب ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں تو پھر یہ فرماتی ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ جو مسلم لیگ
نون کے جو لیڈرز ہیں ان کی ان باتوں میں قطع نہ آئے. یہ سب ایک ہی ہیں, صرف کرسی کا فرق ہے کہ جس کو آپ کرسی دیں گے وہ خوش ہے, اگر اس کو آپ کرسی نہیں دیں گے. جس طرح سے مریم نواز شریف نے ایک اجلاس میں شاہد خاقان عباسی کو اپنی کرسی پیش کی تو وہ خوشی کے ساتھ اس کرسی پہ براجمان ہو گئے. تو سب کو ضرورت جو ہے وہ اسلام آباد کی ہے, کسی مہنگائی کی, پاکستانیوں کی کوئی فکر نہیں ہے. پاکستان ڈوبتا ہے ڈوب جائے, ان کو فکر ہے صرف اسلام آباد پہنچنے کی اور اقتدار میں آنے کی. تو ناظرین, یہ خصوصی طور پہ میں نے یہ ویڈیو اپنے پاکستانیوں کو جگانے کے لیے بنائی ہے کہ پاکستانیوں جاگو اور واویلا مچاؤ کہ ان سے, موجودہ حکومت سے کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن ضرور کروائیں, کیونکہ جتنا ان پہ زور دیں گے, جتنا پروٹیسٹ پاکستانیوں آپ عمران خان کے ساتھ مل کے کریں گے تبھی ان پہ اثر ہوگا. ادروائز جو ہے یہ اپنے ان کو جو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں یہ انجوائے کر رہے ہیں, لگژریز انجوائے اسی طرح سے کرتے رہیں گے. یہ الیکشن نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن کروانا جو ہے ان کا اقتدار سے باہر آنے کے مترادف ہے اور ان کی موت ہے پی ڈی ایم کی, کہ اگر انہوں نے الیکشن کروا دیے تو ظاہر ہوتا ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کلین سویپ کرے گا اور اس کے بعد جتنے یہ اقتدار میں بیٹھے پی ڈی ایم کے لیڈرز ہیں ان کا انجام جو ہے اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ جن کی سوچ ہے اس وجہ سے یہ الیکشن کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ پاکستانیوں پہ اب ہولی سولی منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے جاگتے ہیں اور الیکشن اس حکومت سے لیتے ہیں. تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.